اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 7 موقعوں پر دعا مانگو گے تو دعا رد نہیں ہوگی۔ جانیے وہ کون سے موقع ہیں؟ انشاءاللہ۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی، ایسا کون سا وقت ہے جب انسان دعا مانگے اور دعا رد نہ ہو؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 موقع ایسے ہیں جب اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سے لمحے ہیں؟ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دوسرا، جب دل میں اللہ کا ڈر ابھرنے لگے تو اے شخص اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اور تیسرا، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں اس وقت مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، ان تینوں حالتوں میں انسان کائنات کی جو چیز مانگے وہ اسے ملنے لگتی ہے، چاہے وہ صفا و مروہ جتنا سونا ہی کیوں نہ ہو۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایات دی ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ 186 آیت نمبر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت اور اس کی برکتیں، دعا کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، بس اے خدا کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے سے دعا کرے اور مانگے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اول درجہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا مخصوص تعلق ہے جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کا حال سیدھے سادہ طریقے سے بیان کر دیتا ہے۔ بندہ اپنے پروردگار سے دنیا کے کسی بھی حصے میں دعا مانگ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی خاص وقت اس مقصد کے لیے مقرر نہیں، تاہم اس کے لیے درج ذیل خاص اوقات ثابت ہیں۔ ان وقتوں میں دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ایک رات کا آخری حصہ یعنی پچھلی شب بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھنے کے بعد کی دعا، جمعہ کے دن میں بھی ایک قبولیت کی ساعت یعنی کہ گھڑی ہوتی ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، اذان کے وقت کی دعا، دعا فرض نمازوں کے بعد کی دعا، سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا، تلاوت اور ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا، اور رمضان شریف کے مہینے میں افطار کے وقت کی دعا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔